بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا جو بول نہیں سکتے۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین اس کیسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا ایک رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عامر کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی مل جائے۔ عامر اور اس کی بیوی اپنے گھر کے چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھا، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفے باندھے ایک مکان کو اپنے اثار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ منظر لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب گئی جس کے سامنے یہ ساری زندگی فریادی بنے بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ وہ بت اوندے منہ گرا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیے کیسے زمین پر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا جو برسوں سے گونگا بہرا اور بے جان تھا۔ آج اچانک اس میں جان آ گئی اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلم اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا کہ یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے۔ پھر ایک غائب سے آواز آئی، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی نے اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کے لیے پورا آسمان سجایا گیا، اور بت اوندے منہ ہو کر گر پڑے۔ جواب ملا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آن پہنچی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی۔ پھر عامر بولا،
اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہیں جن کے دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہو رہی ہے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا کہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی، جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت ملی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، کیا آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں، تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کر دوں گا۔ گناہ گاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو بالکل ایسی تھی جیسی کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا، اپنے لگتے جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجیے۔ بی بی آمنہ نے کہا، میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا، ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک کہ آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بی بی آمنہ فرمانے لگی، اچھا، اگر میرے بیٹے کو دیکھے بنا تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو ٹھہرو، اور مکان کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر بعد ان سے اندر آنے کو کہا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقائے دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا تو زور قطار رونے لگے۔ قریب تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ یہ
उस नूरानी चेहरे का आशिक बन चुका था। बाहर आकर दीवानों की तरह चीख चीख कर कहने लगा, मुझे बीबी आमना के घर वापस ले चलो और दोबारा इल्तिजा करो कि एक बार फिर मुझे दीदार करने दें। दोबारा इजाज़त मिली तो आमिर यमनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे मुबारक पाँव की तरफ लपका और आपके मुबारक कदमों में गिर पड़ा। एक ज़ोरदार चीख मारी। आमिर यमनी की रूह इन नन्हे मुन्ने मुबारक कदमों पर कुर्बान हो गई। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, माल, औलाद और हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। दुआ है अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सच्ची मोहब्बत करने और आपकी सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।